آپ کو اس بات کا تو علم ہے نا کہ جہنم کے 7 درجات ہیں، اور سب سے جو نچلا درجہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کن کو رکھے گا؟ منافقین کو رکھے گا۔ یہ بات سن کر جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے، آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو جس پہ جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا میں کل نظارہ کرنے گیا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا وہاں پہ جا کے اس چیز پہ میں پریشان ہو گیا ہوں، اور وہ پریشانی جو ہے وہ میرے اوپر اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ یہ مطلب نظر آ رہا ہے، طاری ہو گئی ہے پریشانی۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، کیا دیکھا تم نے وہاں پہ؟ تو آگے سے پھر وہ کہنے لگے کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، اور سب سے نچلے درجے میں اللہ تعالیٰ منافقین کو رکھے گا۔ چھٹا درجہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو ڈالے گا، یعنی ان لوگوں کو ڈالے گا جو شرک کرتے تھے۔ اور پوچھا کہ 5ویں درجے میں کون ہوں گے؟ تو آگے سے کہنے لگے کہ 5ویں درجے میں وہ لوگ ہوں گے جو سورج اور چاند کو پوجتے ہوں گے، یعنی سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو اللہ اس درجے کے اندر ڈالے گا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد، تو فرمایا کہ جہنم کا جو چوتھا درجہ ہوگا اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈالے گا جو آتش پرست ہوں گے لوگ۔ اور تیسرے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو، یعنی یہود کو ڈالے گا، اور دوسرے درجے میں عیسائیوں کو، جہنم کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں عیسائیوں کو وہ ڈالے گا۔ جب انہوں نے یہ سارے درجے بتا دیے تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ خاموش ہو گئے اور کچھ پریشان دکھائی دیے، جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرمانے لگے کہ جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے ہو، مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ جہنم میں پہلے درجے میں کن لوگوں کو ڈالے گا؟ تو جب پوچھا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آگے سے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کو وہ جہنم کے پہلے درجے میں ڈالے گا۔ جب ہمارے نبی کو یہ پتہ چلا تو وہ اتنے غمزدہ ہو گئے اور اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بے انتہا دعائیں کرنا شروع کیں، اور وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے، اور مسجد میں، یعنی یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ وہ مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے، اور نماز پڑھ کے فوراً وہ اپنے حجرے میں چلے جاتے، اور 3 دن تک انہوں نے اتنا رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کی اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو معاف کیا جائے۔ اس کے اوپر جو صحابہ اکرام تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے، اور یہ معاملہ پھر وہ ایک دوسرے سے ڈسکس انہوں نے کیا کہ یہ عجیب معاملہ وہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیسی کیفیت ہمارے نبی کے اوپر طاری ہوئی ہے کہ وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ فوراً حجرے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ 2 3 4 دن سے ان کی یہی روٹین چل رہی ہے۔ ایسا کیا معاملہ ہے آخر؟ یعنی وہ گھر بھی تشریف نہیں لے کے جاتے تھے۔ تو جب یہ معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ سے رہا نہیں گیا، آپ ان کے پاس گئے، حجرے کے باہر ہی کھڑے ہوئے، اور آپ نے سلام ان سے لیا تو سلام کا جواب نہ آیا، اور اس کے بعد وہ روتے ہوئے پریشان ہو کے وہ حضرت عمر کے پاس گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جا کر کہا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا، آپ جائیے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بتا دیں، آخر پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت عمر نے بھی 3 دفعہ جا کے سلام کیا لیکن جواب نہ آیا، جس کے بعد وہ واپس آئے اور حضرت سلیمان فارسی جو تھے ان کو جا کے یہ معاملہ بتایا۔ تو اس کے بعد سلیمان فارسی جو ہیں وہ جا کے انہوں نے حضرت علی کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ حضرت علی کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنی اہم شخصیات جا رہی ہیں اور وہ جا کے سلام کر رہی ہیں اور سلام کا جواب نہیں آ رہا، تو پھر مجھے بھی نہیں جانا چاہیے۔ حضرت علی نے سوچا کہ جب اتنی اہم شخصیات کا سلام کا جواب نہیں آ رہا تو مجھے پھر ان کی نور نظر ان کی بیٹی کو بھیجنا چاہیے۔ پھر فاطمہ سے جا کے بات کی گئی، اور حضرت فاطمہ وہاں پہ گئیں اور جا کر انہوں نے سلام کیا۔ تو جب انہوں نے اپنی بیٹی کی آواز سنی تو ان سے رہا نہیں گیا، فوراً سلام کا جواب انہوں نے دیا اور وہ باہر آئے۔ معاملہ پوچھا کیا ہے، تو پھر آگے سے آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا معاملہ ہے؟ آپ 3 دن سے یہاں اس حجرے میں ہیں اور آپ گھر واپس نہیں آ رہے، آخر کیا معاملہ ہے، مجھے بتائیے۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میں اس وجہ سے بہت زیادہ غمزدہ ہوں، پریشان ہوں، مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ میری جو امت ہے اس کے جو گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے پہلے درجے میں ڈالے گا، تو میں دعائیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سجدے میں گئے، رونا شروع کیا، پھر دعائیں کرتے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اے میرے نبی، آپ فکر نہ کیجئے، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر جا کے نبی پاک کو سانس آتی ہے اور وہ پھر خوشی سے بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے میری امت کے معاملے کے اوپر مجھے راضی کریں گے۔ پھر انہوں نے دوبارہ دعا کی
اور پھر جا کے وہ لوگوں سے انہوں نے ملنا شروع کیا۔ اس ویڈیو کے آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ ہماری سفارش کرنے والا اور ہمارے لیے دعائیں مانگنے والا کون تھا۔ قدر کیجئے مسلمان ہونے کی، قدر کیجئے اسلام کی، اور قدر کیجئے کہ ہم سے اللہ اور اس کے نبی کتنے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔